بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو خریدتا ہے تو باندھی ہو خیار کے طور پر، خیار کی شرط پر 3 دن کے، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، امام اعظم کے نزدیک چونکہ ملکیت ثابت نہیں ہوگی مشتری کی، تو ملکیت ثابت ہو تو نکاح فاسد ہوتا ہے، یہاں پر خیار جب تک ہے تب تک نہیں ہوگا۔ اور وطی کرنے سے بھی کیا ہے، وہ اس کو لوٹا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا جبکہ وہ سیبہ ہے، اور جو وطی اس نے تصرف کیا ہے وہ چونکہ منقوع ہے تو اس طور پر اس کی وطی ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے صاحبین کے نزدیک کیا ہے، نکاح فاسد ہو جائے گا، اور وطی کرے گا چاہے سیبہ ہو چاہے باقرہ ہو، اب لوٹا نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے وہی جو قاعدہ ہم نے اب پڑھا ہے کہ مشتری کے خیار سے مشتری کی ملکیت میں مبی داخل نہیں ہوتی، امام اعظم کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا، یہ اس جیسے دوسرے بھی بہت سارے مسائل اسی قاعدے پر مختلف ہو جاتے ہیں، متفرع ہو جاتے ہیں، ہم انہی کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اور اسی مسئلے کی بہت ساری نظائر ہیں، سب کے سب کیا ہے، کس پر مبنی ہے، ملک کا مشتری کے لیے واقع ہونے پر مبنی ہے، خیار کی شرط پر۔ یہ صاحبین کے نزدیک جیسے ہے، تو صاحبین کے نزدیک ملک ثابت ہو جاتی ہے تو کیا ہے، ان کے نزدیک پھر جو مسئلہ بنے گا اسی صورت پر بنے گا۔ وَعَدْمِهِ، یا پھر عدم وقوع ملک للمشتری، ٹھیک ہے، یعنی مشتری کے لیے ملک واقع نہیں ہوتی ہے، یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ اب دیکھیے وہ مسائل بیان کریں، منہا عتق المشتری علی المشتری اذا کان قریبا لہ فی مدت الخیار۔ عتق المشترا، مشترا جس چیز کو خریدا جائے اس کو مشترا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مشترا کا آزاد ہو جانا علی المشتری، مشتری پر، کب، اذا کان قریبا لہ، جب کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، فی مدت الخیار، خیار کے مدت میں، یعنی مشتری اگر ایسے شخص کو خریدے خیار کی شرط پر جو اس کا ذی رحم محرم رشتہ دار بنتا ہے، تو ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ جو ذی رحم محرم کو جو خریدے یا اس کا جو مالک ہو تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر آزاد کیے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے صاحبین کے نزدیک کیا ہوتا ہے، ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور امام اعظم کے نزدیک یہ آزاد نہیں ہوگا، خیار شرط ہونے کی وجہ سے کہ ابھی تک بیع لازم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اسی قاعدے پر مختلف ہوگا۔ ومنہا، اور انہی میں سے، اتقہ اذا کان المشتری حلف ان ملکت عبدا فہو حر، غلام کا آزاد ہو جانا، اذا کان المشتری حلف، جب مشتری نے قسم کھائی، ان ملکت عبدا فہو حر، ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک جب کسی نے یہ قسم کھائی تھی کہ ان ملکت عبدا فہو حر، پھر اس نے خیار شرط پر غلام خریدا تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے شرط کیا لگائی ہے، ملکت، مالک ہو جاؤ، اور امام اعظم کے نزدیک خیار ہوتے ہوئے وہ مالک نہیں ہوتا، جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ مالک ہو جاتا ہے تو صاحبین کے نزدیک وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت تھا جب الفاظ میں ملکت استعمال کیا تھا، بخلاف ما اذا قال ان اشتریت فهو حر، برخلاف جب کیا ہے وہ یہ الفاظ کا ہے، ان اشتریت، اشتریت کے لفظ استعمال کرے، یعنی اگر میں نے خریدا غلام کو تو وہ آزاد ہے، تو کیا ہے سب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صاحبین کے نزدیک تو ہو ہی جائے گا کیونکہ ملکیت بھی ثابت ہو جا رہی ہے، اور امام اعظم کے نزدیک بھی ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر اس نے شرط کیا ہے خریدنے کی،
تو خریدنا تو کیا ہے، پایا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ملکیت اگرچہ ثابت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو وہی بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَسِيرُ، اس لیے کہ وہ ہو جائے گا کل منشئ للعتق بعد الشراء، عتق کا ایجاد کرنے والے کی طرح بعد الشراء، خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی خریدنے کے بعد کوئی شخص آزاد کر دے، ٹھیک ہے، کسی کو، تو وہ جیسے آزاد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ شخص ایسا ہی ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ امام اعظم کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم شرط پر معلق کرتے ہیں، تو جب شرط پائی جائے تو وہ گویا کہ شرط پر معلق تھا ہی نہیں، اس حالت میں آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر شرط لگائی تو میں نے اگر خریدا، ٹھیک ہے، تو خریدنے پر کس کو معلق کیا؟ تو وہ آزاد ہے، تو جب خریدنا پایا جائے گا تو گویا کہ وہ کیا ہے، وہ آزاد ہو جائے گا، اور خریدنے کی شرط تھی ہی نہیں، یہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، فیسقط الخیار، ہو تو کیا ہے، خیار ساقط پھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بالاجماع ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ کیا ہے، آزاد ہو جائے گا جب ان اشتریت لفظ استعمال کیا۔ ومنہا، انہی مسئلہ میں سے ایک ہے، ان حیض المشترات فی المدت لا یجتزأ به فی الاستبراء عنده وعندهما یجتزأ، اچھا، ان، ومنها ان حیض المشترات فی المدت لا یجتزأ به فی الاستبراء عنده وعندهما یجتزئ، مشترات کا حیض، دیکھیے جب یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب باندھی ہوتی ہے، اس کی جب ملکیت تبدیل ہو، ایک ملکیت سے وہ دوسری ملکیت میں جائے، تو جب دوسری ملکیت میں جائے تو اس پر استبراء واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استبراء کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مکمل حیض تک گزر جانے تک انتظار کرے گی، اور اس کے بعد اس کا دوسرا آقا جو مالک ہوا ہے وہ اس سے وطی کر سکتا ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ جب مشتری نے خریدا، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مشترات، یعنی جس کو خریدا کیا ہے، اس کا حیض خیار مدت میں لا یجتزئ بھی، پھر استبراء، تو استبراء میں وہ اس کو کافی نہیں ہوگا، عندہ امام اعظم کے نزدیک، یعنی مشتری کے لیے یہ کیا ہے، کافی نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس میں کیا ہے، جو حیض کی مدت میں جو حیض آیا ہے، خیار کی مدت میں جو حیض آیا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، بعد میں اس کو ایک اور حیض کامل گزارنا پڑے گا، پھر وطی کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے امام اعظم کے نزدیک تو وہ مالک ہوا ہی نہیں ہے، تو ابھی ملکیت تبدیل ہی نہیں ہوئی ہے، اور استبراء کب واجب ہوتا ہے، جب ملکیت تبدیل ہو جائے۔ وَعِندَهُمَا يَجْتَزِئُ، لیکن صاحبین کے نزدیک ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ صاحبین کے نزدیک ملکیت ثابت ہو گئی، ملکیت تبدیل ہو چکی ہے، تو یہ جو حیض آیا ہے مدت خیار میں، وہ صاحبین کے نزدیک مشتری ہی کی ملکیت میں آیا ہے، تو اب دوسرا کیا ہے، حیض گزارنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ، اور اگر باندھی کو لوٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، واپس کر دیا خیار کی وجہ سے بائع کو، لا یجب علیہ الاستبراء عنده، تو اب کیا ہے، بائع کے پاس کیا ہے، اس کو استبراء اب لازم اس پر نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ملکیت چینج ہوئی نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک تو پہلے سے ہی بائع کی ملکیت ہے کیونکہ خیار موجود ہے، تو لہذا ملکیت تبدیلی نہیں ہوئے تو اب استبراء بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَعِندَهُمَا يَجِبُ الاستبراء، لیکن امام صاحبین کے نزدیک چونکہ پہلے بائع کی ملکیت تھی، پھر بائع نے مشتری کو بیچا، مشتری نے خریدا، تو مشتری کی ملکیت میں آئی، اب خیار کی وجہ سے مشتری نے واپس لوٹایا تو پھر بائع کی ملکیت میں چلی گئی، تو اب بائع کے پاس بھی اسے کیا ہے، استبراء کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اذا ردت بعد القبض، لیکن یہاں پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ قبضے کے بعد ہو، یعنی قبضے کے بعد اگر اس نے، مشتری نے قبضہ کر لیا تھا پھر لوٹایا واپس، تو اب کیا ہے، استبراء واجب، قبضے سے پہلے نہیں ہوگا، قیاس قاعدہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کو قبضے سے پہلے بھی کیا ہے، استبراء کرنا چاہیے، واجب ہونا چاہیے، لیکن جو کہ یہاں پر قبضے سے پہلے میں یہ استحساناً کیا ہے، صاحبین بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، ولد کا مسئلہ ہے، ولد کسے کہتے ہیں؟
وہ باندھی کہ کیا ہے جس سے آقا کا بچہ ہو اور آقا اس کا اقرار کرے کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے، تو جب آقا مرے گا تو وہ باندھی کیا ہے، آزاد ہو جائے گی اپنے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے اگر مشترات جو ہے جس کو خریدا گیا ہے، جس کو خریدا گیا ہے مشترات ہے، وہ اس نے خیار کی مدت میں کیا ہے، سوری، یہ دیکھیے تھوڑا سا عبارت میں کچھ پیچیدگی ہے یہاں پر، صاحب انا یا بنا نے کہا وہاں کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ کسی کی باندھی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کی باندھی تھی اور وہ مشتری کی وہ منکوہہ بھی ہے، تو اگر اس منکوہہ نے مشتری نے اس کو خریدا اور قبضے سے پہلے ہی اس نے کیا ہے، اپنے جو باندھی ہے اس نے بچہ جنا قبضے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے، خیار کے طور پر خریدا تھا، تو اگر خیار کے طور پر خریدا تھا تو باندھی کے بچہ جننے کی وجہ سے کیا ہے، وہ ام ولد نہیں بن جائے گی مشتری کی امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ خریدنے سے کیا ہے اس کا جو اپنی جو اس کی جو ملکیت ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، جبکہ صاحبین کے نزدیک ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے ام ولد ہو جائے گی، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ مشترات نے جب بچہ جانا مدت میں اور وہ جو بچہ تھا وہ نکاح کے سبب سے تھا، تو لا تصیر ام ولد لہو، تو مشتری کی وہ ام ولد نہیں ہو جائے گی امام اعظم کے نزدیک اندہ، خلاف اللہما برخلاف صاحبین کے۔ چلیے باقی انشاءاللہ دو تین بچے ہیں وہ کل پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، مشتری مبیع پر بائع کی اذن سے قبضہ کر لے، ٹھیک ہے، ثم اودعہ عند البائع، پھر مشتری بائع کے پاس بطور ودیعت امانت کے طور پر اس چیز کو رکھ دے، فہلک فی یدہ فی المدت، تو مدت خیار ہی میں کیا ہے وہ بائع کے قبضے میں ہلاک ہو گئی چیز، تو ہلاک من مال البائع، تو یہ کیا ہے بائع ہی کی مال سے ہلاک مانی جائے گی، یعنی بائع ہی کا نقصان ہوا یہ سمجھا جائے گا، اور یبطل البیع، بے باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیوں، ارتفاع القبض بالرد، کیونکہ مشتری نے پہلے قبضہ تو کیا تھا، تو مشتری کا قبضہ ہوا تھا تو ضمان تو آیا تھا اس پر، لیکن چونکہ رد رد کیا اس نے واپس لوٹایا اس کو، تو یہ جو قبضہ تھا وہ کیا ہے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، عدم الملک عندہ، چونکہ یہاں پر یہ جو قبضہ تھا چونکہ ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے کیا ہے یہ رد کی وجہ سے جو قبضہ ختم ہو گیا، اور یہ ودیعت رکھنا اب درست نہیں ہوا کیونکہ وہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ ایسی چیز تھی اسی کی چیز واپس اس کو دے دی تھی، ودیعت کیسے ہوگی جب وہ اس کی اپنی چیز ہی نہیں ہے، تو اب ودیعت ہلاک ہو جائے تو تاوان آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا ضمان دینا پڑتا ہے، جبکہ یہ تو بائع ہی کی چیز تھی امام اعظم کے نزدیک، ظاہر ہے وہی چیز اس کے اپنے قبضے میں ہلاک ہوئی ہے تو وہ اس کی اپنی ہلاک مانی جائے گی چیز، نقصان اسی کا ہوگا۔ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، اور صاحبین کے نزدیک مشتری کے مال سے ہلاک ہوئی، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ مشتری کی چیز وہ ہلاک ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کو سمن دینا پڑے گا، بصحت الایداء باعتبار قیام الملک، کیونکہ یہاں ودیعت رکھنا کیا ہے، ودیعت رکھنا یہاں پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، بے اعتبار قیام الملک، کیونکہ مشتری کے لیے ملک کیا ہے قائم ہو چکی ہے، ملک ثابت ہو چکی ہے، جو کہ ملک ثابت ہو چکی ہے بے کی وجہ سے، تو اب اس نے جو ودیعت رکھی تو گویا کہ اس نے اپنی چیز رکھی ہے، اور امانت اگر ہلاک ہو جائے تو تاوان تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلا تعدی جب ہلاک ہو جائے، تو لہذا یہ مشتری کا مال ہلاک ہوا اور بے چونکہ لازم ہو جائے گی اب، اور چونکہ اب لوٹا تو نہیں سکتا ہے وہ، تو لہذا اب مشتری کو سمن دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسی اختلاف پر مسئلہ۔ پانچواں ہے منہا لو کان المشتری عبدن معدونا لہو، اگر مشتری کیا ہے غلام ہو، ٹھیک ہے، اور معذون لہو، اور
کو اجازت بائے اس کے آقا کی طرف سے ہو تجارت کرنے میں، یعنی غلام ہوتا ہے تو اس کو وہ تجارت وغیرہ کر نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آقا اجازت دے دے تو وہ پھر کیا ہے، وہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر مشتری اسی کا معزون غلام ہے اور بائع سے اس نے چیز خریدی ہے خیار کے طور پر، خیار کی شرط پر، فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ، تو مدت خیار ہی میں بائع نے اس سے ثمن کو کیا ہے، بری کر دیا، یعنی ثمن اس کا معاف کر دیا۔ بقیہ خیارہ عندہ، تو ابھی بھی امام اعظم کے نزدیک اس کا خیار باقی ہے، یعنی چاہے تو وہ چیز کیا ہے، لوٹا دے، چاہے تو وہ چیز رکھ دے اور اس کو اپنے بے پوری کر لے۔ کیوں؟ لأن الرد امتناع عن التملک، یہ جو معزوم کا جو لوٹانا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا، امتناع عن التملک، مالک ہونے سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھائی اگر مشتری کو وہ چیز نہیں چاہیے تو وہ چیز واپس دے سکتا ہے نا، اس کی تو اس معزوم غلام کو ولایت ہے کہ بھائی مجھے چیز نہیں رکھنی ہے کوئی چیز، تو یہ کیا ہے، لوٹانے میں کیا ہے، تملک سے امتناع ہے، تملک سے رکنا ہے، مالک ہونے سے رکنا ہے۔ والمعزون لہو یلیہ، اور معزون کو اس کی ولایت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، کسی چیز کے مالک ہونے سے کیا ہے، رک سکے۔ وَإِنَّهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ، صاحبین کے نزدیک خیار باطل ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ، اس لیے کہ جب مشتری جو عبد معزون ہے وہ جب مالک ہو گیا مبی کا، کیونکہ خیار سے بھی وہ مالک ہو جاتا ہے صاحبین کے نزدیک، تو کان الرد منہ، اب اگر وہ خیار ہم باقی رکھتے ہیں اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو چیز لوٹا سکتا ہے، تو اگر وہ لوٹائے گا تو تملیکم بغیر عوض، ظاہر ہے وہ کس چیز کی وجہ سے لوٹا رہا ہے، کوئی بائے تو کوئی چیز نہیں دے رہا ہے، وہ تو مالک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سمن معاف کر دیا ہے، یہ تملیکن بغیر عوض ہو جائے گی، کسی چیز کا کیا ہے، مالک بنانا بغیر ہو جائے گا۔ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، اور جو معزون غلام ہوتا ہے وہ کیا ہے، تملیک بغیر عوض کا کیا ہے، اہل نہیں ہوتا ہے، یعنی چونکہ تملیک بغیر عوض یہ کیا ہے، ایک تبرع ہوتی ہے، ایک طرح کی یہ سمجھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفلی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کام کا کیا ہے، جو معزون ہوتا ہے وہ کیا ہے، اہل نہیں ہوتا، لہذا اب یہ لوٹا نہیں سکتا اور یہ خیار اس کا ختم ہو جائے گا۔ وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خریدی، ٹھیک ہے، غیر مسلم تھے، شراب کی خرید و فروخت ان کے درمیان ہو سکتی ہے، جیسے کرسچن وغیرہ ہیں ان کے درمیان، کس شرط پر، عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، خیار کی شرط پر، ثم اسلم، پھر مدت خیار میں ایک مسلمان ہو گیا مشتری، بطل الخیار عندہما، تو صاحبین کے نزدیک اس کا خیار باطل ہو گیا، بیعت عام ہو گئی، لأنہ ملکہ، کیونکہ اس کو خریدنے سے ہی وہ مالک ہو گیا تھا، اب مسلمان ہو چکا ہے تو فلا یملک ردہا، تو مسلمان اب کیا ہے، شراب اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے، وہو مسلم، مسلمان ہوتے ہوئے، تو وہ اس چیز کا کیا ہے، مالک نہیں ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو شراب وغیرہ کا مالک کیا جائے۔ وَعِندَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ، امام اعظم کے نزدیک تو بے ہی ختم ہو جائے گی، کیوں، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا، کیونکہ جب ذمی تھا اس وقت تو وہ اس کا مالک ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب چونکہ مسلمان ہو گیا تو فلا یتملکها، تو اب وہ اس کا مالک بھی نہیں ہوگا، یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو خیار ہے تو میں خرید لوں، خرید بھی نہیں سکتا ہے اب، کیوں، تو فلا یتملکها باسقاط الخیار، خیار کو ساقط کر کے وہ اس کا مالک بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلم، کیونکہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان کیا ہے، مالک بھی نہیں ہو سکتا ہے، شراب کا خرید بھی نہیں سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بے باطل ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے
قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في مدة الخيار ومن شرط له الخيار جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی ہے فلہ ان یفسخ فی مدت الخیار تو اس کے لیے خیار کی مدت میں فسخ کرنا جائز ہے، اختیار ہے اس کو۔ وَلَهُ أَن يُجِيزَ اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کیا ہے بیع کو جائز قرار دے دے، درست قرار دے دے، دونوں چیزیں اختیار ہے جو جس کے لیے شرط تھی۔ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ تو اگر جس کے لیے شرط تھی اس نے اپنے ساتھی کے حاضر ہوئے بغیر اگر بیع کو جائز کر دیا، بیع کو درست کر دیا تو جازا تو یہ صحیح ہے، یعنی بیع اب درست ہو جائے گی۔ وَإِنْ فَسَخَ اور اگر اس کا صاحب جو ہے ساتھی ہے جو مد مقابل وہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے بیع کے فسخ کرنے کا، تو اگر فسخ کر دے تو لم یجوز تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان یکون الآخر حاضرا عند ابی حنیفہ و محمد ہاں جبکہ کیا ہے دوسرا امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک حاضر ہو، تو صاحب طرفین کا قول کیا ہے کہ بیع اگر کسی کے لیے شرط رکھی گئی ہے خیار کی اور وہ اگر حاضر ہے، سامنے والا اگر حاضر ہے تو ہی فسخ کر سکتا ہے۔ حاضر سے مراد یہاں اس کو علم ہے اس کا، تو ہی فسخ کر سکتا ہے، بغیر اس کے موجودگی یا اس کے علم کے فسخ نہیں کر سکتا۔ لیکن وقال ابو یوسف یجوز وهو قول الشافعی امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ بغیر اس کے علم کے بھی کیا ہے فسخ کر سکتا ہے، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ والشرط هو العلم اور شرط کیا ہے علم ہے، یعنی جو صاحب ہے اس کا ساتھی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بیع فسخ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جو متن میں انہوں نے کہا تھا کہ حاضر ہو، کیوں کہا تھا وَإِنَّمَا كَنَّا بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ وہاں کنایتاً کہا تھا، ٹھیک ہے، حاضر ہونے سے موجود ہونے سے کنایہ کیا تھا۔ اب امام ابو یوسف کی کیا دلیل ہے؟ لہو انہ مسلط علی الفسخ من جہت صاحبہ بھائی جو جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی ہے تو اس کے صاحب کی جانب سے وہ فسخ کرنے پر قدرت دیا ہوا ہے، یعنی اس کے جب یہ کہا کہ بھئی جیسے مشتری نے یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ چیز خریدی 3 دن کے خیار پر، تو بائع نے کہا ٹھیک ہے، تو مطلب بائع جب اس کو اجازت دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو 3 دن میں چاہے تو اوکے کر دے چاہے تو کینسل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بائع جو سامنے والا ہے اس کا ساتھی ہے وہ اس کو کیا ہے شرط خیار شرط اوکے کر رہا ہے، تو مطلب اجازت بھی دے رہا ہے کہ تو چاہے تو بیع درست کر لے چاہے تو فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو فلا یتوقف علی علمہ تو اب جب بائع نے خود یا جو سامنے والا جو بھی ہے دونوں میں سے اس نے جب خود اختیار دیا ہوا ہے تو اس کے جاننے پر کیا ہے فسخ کرنا موقوف نہیں ہو سکتا ہے، کل اجازت جیسے اجازت میں نہیں ہوتا، یعنی اگر مشتری کا خیار تھا اور مشتری نے بیع کو جائز کر دیا درست کر دیا تو سامنے والے بائع کو پتہ نہیں ہے تب بھی بیع درست ہو جاتی ہے، تو اسی طرح فسخ کر دینے سے بھی کیا ہے درست ہو جائے گی۔ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو یہ ہے اپنے ساتھ سامنے والا ہے جو بھی صاحب ہے اس کی خوشنودی بھی کیا ہے شرط نہیں ہے، یعنی وہ جب وہ بیع کر لیا اور اختیار کرتا ہے یا فسخ کرتا ہے تو اب اس کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی عقد میں یہ کیا ہے شرط لگا چکے ہیں۔ وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ تو وہ بیع کی وکیل کی طرح ہو گیا، یعنی کسی شخص نے کسی کو خرید و فروخت کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا کہ بھئی میری طرف سے وہ چیز تو خرید لے، تو اب موکل کے معلوم ہوئے بغیر بھی وہ کیا ہے خرید و فروخت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو خرید سکتا ہے بیچ سکتا ہے اگر بیچنے کا وکیل ہے۔ تو اسی طرح یہ جب اس کو کیونکہ اس نے قدرت دی ہے موکل نے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کے ساتھی نے قدرت دی ہے تو یہ فسخ بھی کر سکتا ہے اور اجازت بھی دے سکتا ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک یہ جو بیع فسخ کرنا ہے وہ غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور غیر کا حق کیا ہے وَهُوَ الْعَقْدُ وہ عقد ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ تصرف کرنا کیسے ہے بالرفع
عقد کو اٹھا دینے سے، یعنی جب یہ فسخ کرتا ہے تو وہ عقد جو دونوں کے درمیان ہوا تھا اس کو کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے۔ بلا یعرا انل مدراتی، اور یہ کیا ہے؟ تکلیف سے خالی نہیں ہوگا۔ جب آپ بغیر بتائے کسی کے حق میں تصرف کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے بتا رہے ہیں، دیکھیے لِأَنَّهُ أَسَاهُ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ 2 دن جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 دن کا خیار تھا، 2 دن 2.5 دن ہو گئے تو اس کو لگا کہ بھائی اب تو بیع کیا ہے؟ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، اور وہ اس میں تصرف کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی بیع مبی کو استعمال کر لے گا، یا مبی ہو سکتا ہے مبی ہلاک ہو جائے، تو فَيَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْقِيمَةِ بِالْهَلَاكِ، تو اس کو کیا ہے؟ ہلاک ہونے کی وجہ سے قیمت کا تاوان دینا پڑے گا۔ یہ کب ہوگا؟ فیما اذا کان الخیار للبائع، جب بائع کو خیار ہو، تو یعنی بائع نے خیار رکھا ہے اور 2 دن ہو گئے، 2.5 دن ہو گئے، مشتری کو لگا کہ ہو سکتا ہے بائع نے بیع کیا ہے؟ درست کر دیا، اور وہاں بائع نے بغیر بتائے بیع فسخ کر دی تھی، بائع نے چیز استعمال کر لی، تو اب بائع نے چیز استعمال کر لی، ختم کر دی، تو اب بائع نے تو مشتری نے چیز استعمال کر کے ختم کر دی، تو بائع تو بیع فسخ کر چکا ہے، اب کیا ہے؟ اس کو تاوان دینا پڑے گا، تاوان میں قیمت دینے پڑے گی، اور کبھی کبھی کیا ہے؟ ثمن سے قیمت زیادہ ہوتی ہے تو مشتری کو اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر مشتری کا خیار ہو تو کیا ہے؟ او لا یطلب لسلعته مشترین، کہ بھائی جب 2 یا 2.5 دن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشتری بائع سمجھے گا کہ بھائی اس نے شاید کیا ہے؟ بیع درست کر لی ہے، اب وہ اپنے جو چیز ہے اس کے لیے کوئی دوسرا خریدنے والا کیا ہے؟ تلاش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں مشتری کیا ہے؟ چیز کو بیع کو فسخ کر چکا ہے، تو بائع کو یہاں تکلیف ہوگی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مخصوص مدت میں بک جاتی ہیں یا ان کو بیچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیما اذا کان الخیار للمشتری، تو جب مشتری کو خیار ہوگا تو بائع کو اس طرح سے تکلیف ہوگی کہ ہو سکتا ہے پھر اس کو گراہک نہ ملے، اور اس نے فسخ کر دیا بغیر بتائے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فہذا نوع ضرر، اور یہ ایک تکلیف کی قسم ہے۔ فیتوقف علی علمہ، تو فسخ پر موقوف رہے گا، ٹھیک ہے، فسخ اس کے علم پر موقوف رہے گا۔ وصار کالعزل الوکیل، تو یہ وکیل کے معزول کرنے کی طرح ہو گیا، کہ جس طرح موکل وکیل کو بغیر اس کے علم کے معزول نہیں کر سکتا، اور کر بھی دے تو وہ معزول نہیں ہوگا جب تک اسے علم نہ ہو، تو اسی طرح یہاں پر بھی بیع فسخ نہ ہوگی۔